اللہ 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 جی ابو طالب کے بارے میں معلوم کرنا تھا. ہاں ابو طالب کے بارے میں جی کہ ان کے بارے میں صحیح سنی عقیدہ کیا ہے، جی جبکہ آپ کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، اور کیا آپ بت پرست تھے؟ جی کہہ چکے آپ. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مسئلے پر مکمل رسالہ پورا فتویٰ جس کا نام شمول الاسلام، اور بہت ادق رسالہ ہے اور بہت ہی تحقیقی رسالہ. میں جو اعلی حضرت نے لکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں، کہیں ضرورت پڑے تو کتاب بھی فقیر کے پاس حاضر ہے اور بتا دیں. اعلی حضرت نے یہ لکھا، حضور علیہ السلام نے ابو طالب کو اسلام ایمان کی دعوت دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں. یہ اعلی حضرت کلمات ہیں. کلمہ نہیں پڑھنا تھا نہیں پڑھا، ایمان نہیں لانا تھا نہیں لائے، اور گناہ وہ کیا جس کی نجات نہیں. یہ اعلی فاضل بریلوی کا فتویٰ. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض حضرات جو ہیں وہ ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں کہ جب حضور کی انہوں نے اتنی حمایت کی وغیرہ وغیرہ تو اس سے ان کو کچھ نہ کچھ رعایت ملنی چاہیے. اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں. جب آدمی اسلام ہی قبول نہ کرے اسے رعایت کیا ملے گی؟ پھر بھی حدیثوں سے اعلی حضرت نے نقل فرمایا کہ حضور کی پرورش، حضور کی حمایت سے ان کو اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا. لیکن وہ ہلکا عذاب بھی کیا ہے؟ جہنم تو ہم خالی سنتے ہیں، عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید سے سنیے. فرما فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. جب آپ چولہا جلاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں ایندھن تو ہوتا ہے نا، مثلا گیس ہے، بجلی ہے، لکڑی ہے، کوئلہ. تو اتنا بڑا جہنم جب دہکایا جائے گا تو یہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جس سے جہنم دہکائی جائے. اور سب سے کم عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے. یہ کم عذاب. یہ بھی حضور علیہ السلام کی حمایت میں ان کو یہ عذاب. اس کی دوسری مثال آئی، آپ بارہا سنا ہوگا، بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق. وہ یہ ہے کہ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی جس کا نام سویبا تھا، جس کا تلفظ لوگوں نے بگاڑ کر سوبیا کر دیا، اصل تلفظ ہے سویبا، یہ سا سے. سویبا نے حضور کو آن کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آن کر کے ابو لہب کو، اس کی لونڈی نے ابو لہب کو آن کر اس نے کہا تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، کیونکہ ابو لہب رشتے کے اعتبار سگے چچا تھے. لونڈی نے جب یہ کہا تو آپ نے دہنی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو نے چونکہ خوشخبری دی ہے بھتیجا ہونے کی تو آزاد. ایسا اشارہ کیا کہ آزاد. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور کی جو دائیاں ہیں ان دائیوں میں حضرت سویبا کا نام بھی ہے کہ حضرت سویبا نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا. یہ اللہ کی حکمت دیکھیے. سویبا لونڈی تھی، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ آزاد ہو گئیں. آزاد ہونے کے بعد دودھ پلایا. ایک حکمت یہ تھی کہ کوئی کمبخت یہ کہتا کہ تم اپنے نبی کی بات کر جو امام سید الانبیاء، ان کو دیکھ لونڈی نے دودھ پلایا. اللہ کی حکمت دیکھیے کہ ان کے دودھ پلانے سے پہلے اللہ نے اسے آزاد کرا لیا تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ حضور علیہ السلام نے کسی لونڈی کا دودھ پیا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی. اس نے حضور علیہ السلام کو کب تک دودھ پلایا؟ جب تک کہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے نہیں کیے کہ اس وقت تک سویبا ان کو دودھ پلاتی رہی. حضرت عباس سگے بھائی ابو لہب کے، جب وہ مرا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہو کیا گزری، کیسا معاملہ؟ کا کچھ مت پوچھو، سخت عذاب میں. مگر جب پیر کا دن آتا ہے اپنی اس انگلی کو منہ میں رکھتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ میں نے حضور علیہ السلام کی پیدائش پر اس انگلی کے اشارے سے سویبا کو آزاد کیا تھا، اس لیے عذاب میں کمی ہو جاتی.
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا جب اتنا فائدہ ہوا تو جو مومنین میلاد مناتے ہیں حضور علیہ السلام کو، ان کے ثواب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کے ثواب کا کیا اندازہ ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عمیم میں اسے جگہ عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا۔ اب دیکھیے کافر کو کچھ فائدہ ہوا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ براہ راست بھلائی نہیں، صرف حضور کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ۔ تو مذہب اہل سنت یہ ہے، ہم چونکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو شمول الاسلام میں بھرپور فتویٰ موجود ہے، اور 2 رسالے ایمان ابی طالب سے متعلق فاضل بریلوی کے نہایت مدلل اور مفصل موجود ہیں، وہ دونوں بھی ہمارے پاس ہیں، اور اس میں امام اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں۔